سورہ یاسین ہم نے پڑھی، پھر سورہ صافات پڑھی، پھر سورہ صاد پڑھی، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زمر۔ ان سورتوں کا مضمون آپ نے سنا، ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، شرک کی مخالفت ہے، آخرت کا اس بات ہے، قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا بیان ہے۔ لیکن اس صورت میں ایک بات بطور خاص بیان ہو رہی ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کون سی توحید مطلوب ہے، اور عالم میں کون سا شرک پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو مشرک کہا گیا، اور جس کی قرآن پاک مخالفت کر رہا تھا وہ شرک کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو کیسی توحید مطلوب ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کا کیا مطلب تھا، کیسے اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ اور یہ مضمون اتنا کھول کر کے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس طرح یا تو اس سے پہلے سورہ یونس میں بیان ہوا ہے، اور اس سے پہلے سورہ انعام میں بیان ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو یہ خواہش ہو کہ وہ سمجھے کہ توحید کیا ہے، اس کو سورہ انعام اور سورہ یونس اور سورہ زمر کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ مولانا جوہر کے بقول توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس کا نام توحید ہے۔ سورہ پاک کا نام زمر کیوں ہے؟ توحید کے اس مضمون کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، توحید پر چلنے کا کیا انعام ملا اس کا بیان ہے، اور شرک پر چلنے کا کیا سزا ہوئی اس کا بیان ہے۔ اس جنت اور جہنم کے تذکرے میں یہ بات آئے گی کہ جو لوگ کفر اور شرک پر قائم رہے، قیامت کے دن ان کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے رہے، پریشانیاں سہتے رہے، لوگوں کی کڑوی کثیری اور تانے سنتے رہے، ان لوگوں کو وقت بنا کر، جس طرح کسی بڑے بادشاہ کے ہاں وقت بنا کر جاتے ہیں لوگ، اس طرح ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور عربی انداز کے مطابق ذرا سا الفاظ میں، لہجے میں فرق کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی لفظ میں سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ذرا سے فرق ہو جاتا ہے، دونوں کے لیے لفظ آیا ہے زمرہ، وقت بنا کر لے جایا جائے گا اور جانوروں کی طرح ہانک کر کے لے جایا جائے گا۔ انداز سے ذرا معنی بدلے گا وہاں جب آئے گا، آخری رکوع میں ہے، اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ زمر۔ سورہ زمر وہ سورت جس میں جہنمیوں کا گروہ در گروہ بن کر کے جہنم کی طرف جانے کا بیان ہے، اور وہ سورت جس میں جنتی وقت بنا کر کے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سب سے پہلا دعویٰ، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس کے لیے تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا، من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، العزیز، کون ہے اللہ؟ جو سب پر غالب ہے، الحکیم، زبردست حکیم ہے، اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے، دانش مندی اور عقل مندی پر مبنی ہے، اور وہ زبردست ہے، جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس سے اگلی صورت آئے گی، اس میں بھی یہی لفظ آئے گا شروع میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس صورت کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے، کون؟ اللہ جو غالب ہے، العلیم جو جاننے والا ہے، اور یہ صورت اس کے علم کا مظہر ہے، لیکن اس کے شروع میں حامیم ہوگا، وہاں سے حامیم شروع ہو جائیں گی، اس کے شروع میں حامیم نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارا جانا، اور
کتاب پر الف لام لگا ہوا ہے، اسی کا میں نے ترجمہ کیا اس کتاب کا اتارا جانا من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ جو سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد کو پڑھ کر یہاں تک پہنچا وہ یقیناً یہ سمجھ گیا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور یہ بھی سمجھا کہ اللہ وہ ہے العزیز جو غالب ہے، جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے، الحکیم اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ایک لمبے زمانے تک مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، انا بے شک ہم نے، بڑی تاکید کے الفاظ ہم ہی نے، کیونکہ دوبارہ ہے انزلنا ہم نے، گویا دو مرتبہ ہم، تو کیا مانو گے ہم ہی نے، انا انزلنا بے شک ہم ہی نے، انزلنا اتاری ہے، الیک آپ کی جانب، الکتاب یہ کتاب، الحق حق کے ساتھ اتاری ہے، سچے دین کے ساتھ اتاری ہے، سچائی کے ساتھ اتاری ہے، اور اس کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اور اس قرآن کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے، آپ پر یہ کتاب اتری ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ کام ہے آپ کا، فاعبد اللہ، تو آپ اللہ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کو، یہ اس کتاب کا اصل مضمون ہے۔ میں نے کئی بار پیچھے بھی عرض کیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صرف توحید بیان کرتے، صرف توحید بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے کیا؟ اور دیکھو قرآن سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری، بالحق حق کے ساتھ اتاری، سچائی کے ساتھ اتاری، اس میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے، قرآن کا کیا تقاضا ہے، آپ پر قرآن اترا ہے، فاعبد اللہ، تو آپ عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصاً خالص کر کے، لہو اسی کے لیے، الدین دین کو، اور دین کے معنی عبادت بھی ایک ہے، پیچھے میں نے بتایا تھا دین کے معنی فیصلہ کرنا، دین کے معنی انصاف کرنا، دین کے معنی سزا دینا، دین کے معنی مستحق کو جزا دینا، اور ایک دین کے معنی عبادت کی بندگی کرنا، اسی کو ہم دین کہتے ہیں، بلکہ اردو میں اس معنی میں مشہور ہے، تیرا دین کیا ہے، یعنی تو بندگی کس کی کرتا ہے، فاعبد اللہ، عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، دین کو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے، بس عبادت اسی کا حق ہے، اور بھی عبادت ہو، زبان سے کسی کے لیے عبادت کا جملہ نہیں بول سکتے، کام سے کوئی کام کرے، جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، مال کے ذریعے سے عبادت کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، اس کے سوا کسی کے نام پر مال نہیں دے سکتے ہیں، کوئی بھی کام انسان کرے، فعل سے کرے، قول سے کرے، مال سے کرے، لہو اسی کے لیے خالص کر کے، الدین عبادت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ تو جو لوگ شرک کر رہے تھے عرب میں نے کہا یہ سورت 3 صورتیں ہیں یہ توحید کو سمجھنے کے لیے، وہ کیا کر رہے تھے، کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ آپ ان کی حالات پڑھیں نا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، صلح نامہ لکھا گیا صلح حدیبیہ میں، آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل بن عمر نے کہا واللہ ما ادری ما هو الرحمن، خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں رحمان کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں جو دور جہالت میں ہم لوگ لکھتے تھے فَاكْتُب مَا تَكْتُب، جو پہلے سے لکھا جاتا تھا ویسے لکھو، بِسْمِكَ اللَّهُمَّ، اللہ کے نام سے، اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، اور اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے۔ حنفاء کے مطلب ہم خالص توحید کو ماننے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں، جو حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفہ، وہ سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف جھک جانے والے تھے، ہم اس اکیلے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اکیلے کو مان کر پھر شرک کیا کرتے تھے؟ توجہ، الا للہ الدین الخالص، سنو الا، اے ساری دنیا کے لوگوں توجہ سے سنو، الا کا معنی للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے الدین الخالص، خالص عبادت، اکیلی عبادت اگر کرنی ہو اللہ کسی کی تو اللہ ہی کی ہے، دوسرے کسی کی خالص عبادت نہیں ہے۔
تو اس پر اشکال ہوا، رات کی بھی عبادت ہوتی ہے، ابل کی بھی ہوتی ہے، عزا کی بھی ہوتی ہے، اساف کی، نائلہ کی، ان کے بتوں کے نام تھے اور پتہ نہیں کس کس کی ہوتی ہے، 360 کو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، ان کی بھی تو پوجا ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں من دونه اللہ کے سوا اولیاء، دوسرے کارساز، دوسرے حاجت روا، دوسرے مشکل کشا، اولیاء بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی کے معنی حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، دوست بھی کر سکتے ہیں، جو انہوں نے دوست بنا رکھے ہیں۔ اور اردو میں بعض لوگوں نے ترجمہ کیا رکھوالے، کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی تو عبادت کرتے ہیں، کہا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ کی عبادت خالص ہوتی ہے، وہ دوسروں کی خالص نہیں کرتے ہیں۔ جو لات کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے، جو عزا کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے، جو حبل کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے، اس کی خالص عبادت کبھی نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی کرتا کیوں ہے؟ جواب، ما نعبدہم، اس سے پہلے پوشیدہ ہوگا عربی محاورے کے اعتبار سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ما نعبد، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی، الا، مگر اس لیے کرتے ہیں، اس لیے لیقربونا، تاکہ یہ قریب کر دیں ہم کو، لیقربو، یہ قریب کریں نا ہم کو، الی اللہ، اللہ کے زلفا، مرتبے کے اعتبار سے۔ تو صرف اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ ایک بڑی طاقت ہے، بڑی ہستی ہے، ہم براہ راست اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تک ہم کو قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطے ہیں۔ فرمایا ان واسطوں کو ہٹانے کے لیے تو قرآن اترائے، کہاں واسطے بناؤ گے؟ فرمایا اللہ کہاں ہے؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب لوگ میرے سے بارے میں پوچھے میں کہوں کہ یہ میں قریب ہوں، کتنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو وہاں کون سی سیڑھی لگائے گا؟ وہ کہتے تھے بغیر سیڑھیوں کے اور بغیر واسطے کے براہ راست کس طرح اللہ کی عبادت کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اصل میں پوجا کرتے ہی نہیں، خالص پوجا ان کی کہاں ہوتی ہے؟ اور کہنے والوں نے کہا، تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی شرک ہوتا ہے، اور اس وقت میں ہمارے ملک نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، 33 کروڑ خداؤں کی پوجا، کہاں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اتنے خداؤں کی پوجا کس نام پر ہوتی ہے؟ اسی نام پر کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے، ورنہ کبھی بھی وہ براہ راست ان کی پوجا نہیں کرتے، یہ بھی سوچتے ہیں۔ سب مانتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہے، اکیلی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ روپ نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، تو پھر یہ کس لیے ہے؟ ان کے بغیر ان تک پہنچیں گے کیسے؟ کہا قرآن اسی لیے تو اترا ہے کہ بیچ کے واسطوں کو ہٹانا ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ جنہوں نے بنائے ہیں من دونہ، اللہ کے سوا اولیاء، دوسرے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم پوجا نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی، الا، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یقربوا، تاکہ یہ قریب کرتے نہ ہم کو الی اللہ، اللہ کے، تو اٹھا کر لے جائیں گے، کہا نہیں، زلفا، مرتبے کے اعتبار سے ان کو غربت حاصل ہے اللہ کی، ہم کو بھی اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کے نام کے چڑھاوے اسی لیے ہم چڑھاتے ہیں، ان کے نام کے بھجن اس لیے ہم گاتے ہیں، سب کچھ ان کے نام پر اسی لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ اور میں نے کہا سورہ یونس میں اس سے بھی بڑی بات، اور اس میں بھی آ رہی ہے آگے، کیا کہ وہ ان خداؤں کو کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں سفارش کر سکتے ہیں، بڑے کام میں یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں، بڑے کام میں تو براہ راست اللہ سے ہی مانگنا پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال پیش کی قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ جب ان کی کشتی تھی بھنور میں، تو کیا کہتے تھے کہ اب اللہ کے سوا کوئی یہاں پر کام نہیں آئے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ کہتے تھے لا تغنی آلہتکم ہاہنا شیئا، تمہارے خدا یہاں پر تم کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہاں اکیلے اللہ کو پکارو تب کچھ کام بنے گا۔ تو وہ کہتے تھے چھوٹے کاموں میں سفارش کر سکتے ہیں، بڑے کام میں سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں زور دے کر یہ بات کہتا ہوں، اگر کلمہ پڑھنے والا ایسی سوچ رکھے کہ براہ راست اللہ کے پاس آدمی نہیں جا سکتا ہے،
بیچ میں کچھ رکھنے پڑتے ہیں، ان کے بعد پھر اللہ کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مثالیں پیش کرے کہ دیکھو بڑے افسر سے ملنے کے لیے چھوٹے سے ملنا پڑتا ہے۔ سورہ نحل میں آیا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اور شرم کرو اللہ کے لیے بندوں کی مثالیں مت پیش کرو۔ ان اللہ یحکم بینہم، اب اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں براہ راست اللہ کی عبادت کرو اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیچ میں دوسروں کو بھی رکھو، اس جھگڑے کا فیصلہ کون کرے گا؟ بقا اللہ کرے گا۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے بیچ میں، فیما فیہ یختلفون، ان تمام کاموں میں جن میں ان کو اختلاف ہو گیا ہے، جن میں ان کا جھگڑا ہوا ہے، آنے تو قیامت وہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں کس کو ہدایت ملے گی اور کون اسی طرح بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہے گا 33 کروڑ کے چکر میں اور کبھی راستہ نہیں ملے گا؟ کون بھٹکے گا؟ دو کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ناشکرے کو، دوسرے جھوٹے کو۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا دو لوگوں کو، کون کون؟ من ہوا کاذب، ایک وہ جو جھوٹا ہو، کفار، دوسرا وہ جو ناشکرا ہو۔ اور ہر مشرک دو کام کرتا ہے، ایک ناشکری کرتا ہے، دیتا اللہ ہے اور نام کہتا ہے نہیں کسی اور نے دیا ہے، کسی اور کے نام پر پیرا دیتا، یہ خدا نے تھوڑا دیا ہے، یہ کسی اور نے بخشا ہے، کسی اور نے دیا ہے، ان کے نام پر نام رکھتا ہے، یہ ناشکرا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہے؟ کاذب، جھوٹ بولتا ہے، دیتا کون ہے؟ اللہ، اور وہ کیا کہتا ہے کون دے رہا ہے؟ کوئی اور دے رہا ہے۔ یہ جو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اسی چکر میں رہتے ہیں، کبھی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیا زبردست راز بتایا قرآن نے۔ پوری دنیا کے مشرکوں میں سے ایک ایک کا انٹرویو لے کر دیکھ لو، سب کا یہی جواب ہوگا، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ مطلب کیا مانتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں واسطے ہیں۔ 33 کروڑ والے 33 کروڑ کو یہی کہتے ہیں، ان سے پوچھ لو یہی جواب دیں گے وہ۔ اور یہ دو کام کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں، جو کچھ بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ جب تک نہ دے کون دے سکتا ہے؟ جس کو جو ملا وہ اللہ سے ملا۔ اور یہ کہتا ہے نہیں دوسرے نے دیا، تو ایک کام کیا جھوٹ بولا، اور دوسرا دیتا اللہ ہے اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ کسی فارسی والے نے کہا ہے وفا ازما مختی کار دیگرہ کر دی، انسان کتنا بے وفا ہے، اللہ سے وفاداری سیکھتا ہے مگر اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، دوسروں کے کام کرتا ہے۔ وفا ازما مختی کار دیگرہ کرتی، ہم سے وفا سیکھتا ہے، کام دوسروں کا کرتا ہے۔ جوہر ازمار بودی نثار دیگرہ کر دی، دیتا میں ہوں اس کو، وہ چڑھاوے کسی اور کو چڑھا دیتا ہے۔ جو چڑھانے کے لیے لے گیا وہ بھی تو اس کو اللہ نے عطا کیا، مگر دیا اللہ نے، وہ چڑھایا اس نے کسی اور کے ہاں چڑھا دیا جاتا ہے۔ جوہر ازمار بودی نثار دیگرہ کر دی، لو اراد اللہ من یتخذ ولدا، اور یہ شرک کا ڈپارٹمنٹ شروع کہاں سے ہوا؟ یہیں سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے پہنچے، سفارش کرنی پڑے گی۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، تو مکہ کے مشرکوں نے، عرب کے مشرکوں نے کہا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اگر سفارش کرنے سے کام پورا ہوتا ہے تو بیٹی کی سفارش زیادہ قبول ہوتی ہے، اور سارے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ پچھلی صورت میں یہی مضمون گزرا، جب سارے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ہم ان کو خوش کریں گے، اتنی ساری بیٹیاں اللہ کے پاس رونے کے لیے چلی جائیں گی، اس کا کام کر دو، اس کا کام کر دو، اس کا کام کر دو، تو اللہ کام کر ہی دے گا نا، کہیں نہ کہیں سے تو کر دے گا نا۔ اور شرک والے ایسی ایسی جھوٹی کہاوتیں گھڑتے ہیں۔ ایک کہاوت جو نعوذ باللہ کبھی کبھی ہم کو مسجد سے سننے کو ملتی ہے، کہاوت کہہ رہا ہوں، کہاوت کا مطلب بے سر و پا جھوٹ، یا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر روز ٹور پر جاتے تھے، ایک راستے میں بوڑھی ملتی تھی، بوڑھی کہتی تھی موسیٰ علیہ السلام میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس کو بیٹا ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی، ہر روز جاتے تھے، ہر روز جاتے تھے۔ قرآن پاک نے تو 2 مرتبہ کا جانا بیان کیا، یہ تجھے ہر روز کا کہاں سے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں بوڑھی نے کہا جی میری سفارش کرو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا میرے پاس اس کے کھاتے میں لڑکا ہے ہی نہیں، تو پھر کچھ دن کے بعد دیکھا کہ اس کے یہاں 1 نہیں 2 بچے، تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا ہاں تو کہتا تھا ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے اللہ سے پوچھنے کے لیے یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جواب دوں گا، مگر پہلے تو انسان کا گوشت لا، لگے تلاش کرنے انسان
کا گوشت کوئی کسائی نہیں ملتا ہے جو انسان کا گوشت بناتا ہو، کوئی بکرے کا بناتے ہیں، کوئی بھیڑوں کا بناتے ہیں، کوئی مرغے کا بناتے ہیں۔ آخر جنگلوں میں نکل گئے، شاید وہاں کوئی دکان ہو جی، تو وہاں ایک سوکھا ہوا درخت ملا، وہ درخت نہیں تھا، وہ ایک عاشق تھا، بندہ تھا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے بھی انسان کا گوشت چاہیے، تو اس نے کہا کس نے مانگا؟ کہا خدا نے۔ کہا کہاں کا مانگا؟ کہا یہ تو بتایا نہیں۔ تو کہا گوشت تو ہے نہیں، چمڑا شمڑا ہے، اس کو اتار لے۔ تو انہوں نے کھرچ کر تھوڑا سا گوشت بنایا، پھر اللہ کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے کچھ عاشق ہیں، یہ مجھ سے لے کر کے دے دیتے ہیں۔ کتنی جھوٹی کہاوت چڑھی، پوچھو ان سے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہودیوں کی کتاب میں ہے، عیسائیوں کی کتاب میں ہے، کہیں پر بھی ہے؟ کہتے ہیں کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ ملا جی نے جھوٹ کو گھڑا گپ چھوڑی۔ یہ شرک کا ڈپارٹمنٹ مسجد سے جب چلے، کفر از کعبہ پر خیزت جرمان مسلمانی، جب کفر کعبہ سے نکلے گا پھر اسلام کہاں بچے گا؟ یہ کیوں چلا؟ مسجد والوں نے قرآن سنانا چھوڑ دیا۔ جب قرآن سنائیں گے، یہ بات سنائیں گے، کہاں سے چلے گا؟ مطلب جی کی بات چلے گی نہیں، لیکن قرآن سنانا چھوڑ دیا، جو بھی گپ ٹھوکتا وہ چلتی ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ یہ تو چھوٹی گپ ہے۔ مجھے آج سے کچھ 5-6 رمضان پہلے کی بات ہے، جاننے والا اس نے فون کیا، واقعی کی ایک بڑی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس نے کہا مفتی صاحب قیامت آ گئی۔ میں نے کہا کیوں آ گئی؟ آپ کو کیا خواب آیا؟ کہنے لگا ایک امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ شیخ جنید بغدادی روزانہ جاتے تھے، دجلہ پار کرتے تھے، واپس آتے تھے، پیر بھی نہیں بھیگتے تھے۔ ایک مرید نے کہا حضرت کب سے آپ سے بیعت ہوا، سارے وظیفے کیے، مجھ کو یہ وظیفہ کیوں نہیں سناتے؟ تو انہوں نے کہا چل میرے پیچھے پیچھے کہتے آنا یا جنید المدد۔ تو اس نے کہا یا جنید المدد، وہ چلتا رہا، لیکن اس کے دماغ میں اچانک آیا بھائی میں جنید کا نام کیوں لوں، اللہ کا نام لوں؟ تو اس نے کہا یا خدا المدد، جیسے کہا یا خدا المدد دھرم سے نیچے گرا، وہ جنید میں تو ڈوب گیا۔ کہا وہی بول جو میں پہلے بول رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ کہا تیری ہمت کہ تو خدا کا نام لے۔ یہ تعلیم حضرت جنید دے سکتے ہیں کبھی؟ مسجد کے ممبر سے رمضان کے دن میں اور جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع اس میں بیان کر رہا ہوں نا جی، اور لوگ واہ 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا نقصان ہوا، امت کا عام طبقہ قرآن سے دور ہے۔ جب عام طبقہ تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ملا جی کی بات چلنے نہیں دے گی، یہ بیچ میں کھڑا ہو جائے گا جواب، کہے گا کہاں سے سنا رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، شیخ جنید بغدادی کی کسی بھی کتاب میں ہے، کسی بھی صوفیہ کی کتاب میں ہے، کہیں پر ہے تو دکھا، کہے گا کہیں بھی نہیں ہے، یہ میں نے کہاں پڑھائی ہے۔ یہ کہاں سے نکلا سارا ڈپارٹمنٹ؟ خدا کی اولاد بنانے لگے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان یتخذ ولدا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو وہ بنا دیتا مما يخلق اس مخلوق میں سے یشاء جس کو وہ چاہتا، جس کو وہ پیدا کرتا ہے، لاصطفى وہ ضرور چن لیتا مما يخلق اس مخلوق میں سے جس کو اللہ پیدا کرتا ہے، ما يشاء جس کو چاہتا اس کو بیٹا اور بیٹی بنا لیتا، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، وہ بیٹے اور بیٹیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اگر وہ چاہے تو بنا سکتا تھا، اگر وہ کیوں بیٹا بنائے کیوں بیٹی بنائے؟ بیٹے اور بیٹیوں والا وہ ہوتا ہے جو محتاج ہے اس کا۔ بیٹے کو کہتے ہیں یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، یعنی بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ الگ بات ہے، چاہے بڑھاپے میں وہ دھکے مار کے گھر سے نکال دے، لیکن محاورہ ہے نا کہ بھائی یہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، کیا ہے یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، بڑھاپے میں کام آئے گی، کوئی نہیں کام آتا ہے کسی کے۔ تو اگر اللہ بنانا چاہتا ہے اس کا مطلب اللہ محتاج ہے، وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اس کو بھی اولاد کی ضرورت ہے۔ سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، وہ اللہ، وہ اللہ ہے الواحد جو اکیلا ہے۔ اگر اس کی اولاد ہوگی تو باپ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ باپ ہی کی طرح ہوگی نا بھائی، بھیڑ کے ہاں بھیڑ پیدا ہوگی، بکری کے ہاں بکری پیدا ہوگی، گدھے کے ہاں گدھا، گائے کے ہاں گائے پیدا ہوگی۔ تو اگر خدا کی اولاد ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگی؟ بولیے نا، وہ خدا ہوگی، تو پھر خدا ایک رہے گا؟ وہ اللہ، ارے کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اللہ ہے، وہ تم اس کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو؟ وہ اللہ، وہ اللہ ہے، الواحد اکیلا ہے، القہار سب پر غالب ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا شان ہے؟ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو پیدا کیا، بالحق حق کے ساتھ پیدا کیا، اور حق کے ساتھ پیدا کرنا بھی پیچھے ہے نا، وہاں سچا دی
لیکن یہاں حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ با مقصد پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اس ساری کائنات کا کوئی مقصد ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ساری کائنات انسان کے گرد گھومتی ہے، تو یہ انسان کی خدمت کرے۔ مگر انسان کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جن کو مگر صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ خلق السماوات، یہ اس کی شان ہے، اس نے آسمان کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل۔ اس کی شان دیکھو وہ کیا کرتا ہے، وہ رات کے اوپر دن کو اڑا دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، دن کے اوپر رات کو اڑا دیتا ہے۔ جو چیز دوسری کے اوپر اڑائی جاتی ہے اور ایک چیز اندر چلی جاتی ہے، اندر والی نظر نہیں آتی ہے، باہر والی نظر آتی ہے، تو دن کو اڑاتا ہے تو رات دن بن جاتی ہے، اور پھر الٹا رات کو دن پر اڑا دیتا ہے تو رات نظر آتی ہے، دن نظر نہیں آتا۔ ایک سلسلہ اس نے شروع کیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا اس سے یہ اشارہ بھی تھا کہ یہ گول ہے سارا نظام۔ یکبر اللیل علی النہار، اوڑھنے کے لیے، لپیٹنے کے لیے گول ہونا ضروری ہے نا۔ یکبر اللیل، وہ لپیٹتا ہے، علی النہار، اللیل رات کو، علی النہار دن کے اوپر، ویکبر النہار، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو، علی اللیل رات پر۔ اور کیا کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا رکھا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ وکل، یہ سارا نظام، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، زمین، آسمان، یہ سارا نظام، کل، سب کا سب، وہ ایک بحث ہے کہ کون دوڑ رہا ہے۔ قرآن اس سے بحث نہیں کر رہا ہے، قرآن کو دلائل پیش کرتا ہے جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، موٹے موٹے۔ قرآن کو نعمتیں پیش کرتا ہے جو سب سمجھتے ہیں، ایسی نعمتیں نہیں بیان کرتا ہے قرآن میں صرف بادشاہ کو معلوم ہے۔ اب کوئی ایسا کھانا جموں والوں کو کہیں کہ واضوان کیا کھانا ہے، تو جموں والے کیا اس کو سمجھے واضوان کیا بنا ہے، اور کشمیریوں کو کون بتائے جناب گھی شکر شکرانہ کھلایا، وہ کہیں گے وہ کیا بلا ہوتی ہے۔ ایسی نعمت قرآن نہیں بیان کرتا ہے جس کو ایک قوم جانتی ہے دوسرا نہیں جانتا ہے۔ قرآن وہ نعمتیں بیان کرتا ہے جس کو سب جانتے ہیں، قرآن وہ نشانیاں بیان کرتا ہے جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے، دیہاتی بھی سمجھتا ہے، شہری بھی سمجھتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ انسانوں کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک اور کھلتی چلی جائیں گی۔ قرآن یہاں سب کے لیے کہہ رہا تھا کل، سب کے ساتھ، سورج بھی دوڑ رہا ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے، زمین بھی دوڑ رہی ہے، یہ سارا نظام یجری دوڑ رہا ہے، اجل مسمى، ایک متعین مدت کو پورا کرنے کے لیے۔ جس طرح میری اور آپ کی زندگی کے سال طے ہیں، نہیں مہینے طے ہیں، مہینے نہیں دن طے ہیں، گھنٹے طے ہیں، منٹ طے ہیں، بلکہ سانس طے ہیں، کتنے سانس لینے ہیں۔ ہمارے کھاتے میں مثلا 1 کروڑ سانس آئے، اب 1 کروڑ ہم نے لے لیے، اس کے بعد کوئی ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، ایک سانس ہو نہیں، دوبارہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے چکر بھی طے ہیں، کتنے چکر کاٹنے ہیں، یہ سب کے سب ان چکروں کو پورا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اور جب کائنات کے دن پورے ہو جائیں گے، کہا جائے گا رک، تو وہیں سے آدمی کو لگے گا کہ اب یہ کائنات الٹی چل پڑی، سورج کدھر سے نکل رہا ہے۔ الا سنو هو العزیز، وہی تو غالب ہے۔ مطلب اس نے سورج اور چاند کو دوڑا دیا، کائنات کو کام میں لگا دیا، تو کوئی کائنات میں نہیں جی میں اتنے عرصے سے دوڑتے رہے ہیں، چکی کا پارٹ گھوم رہا ہے بیچارہ گھس گیا بند، نہیں دوڑنا ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے۔ الغفار، اتنا بڑا طاقتور بادشاہ، اور یہ انسان مٹی کی ایک مٹھی، یہ انسان اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو پروردگار اس کو صفحہ ہستی سے مٹاتا کیوں نہیں؟ الغفار، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یہاں سمجھے، آگے بھی کام آئے گی۔ جب بھی عزیز کا لفظ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں بڑا طاقتور رہا، اور جب کوئی طاقتور ہوتا ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ بس جیسے اٹھ دیا، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا غالب نہیں ہے، اور جب بھی آتا ہے العزیز تو اس کے ساتھ میں کبھی حکیم آئے گا، کبھی غفار آئے گا، کبھی علیم آئے گا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ طاقت والا ہے، مگر اس کا ہر کام طاقت پر مبنی نہیں بلکہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، دیکھو نا اس کی شان کیا ہے، خلقہ، اس نے پیدا کیا، تم کو من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے،
لفظ کے معنی جان، ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، پھر اسی جان میں سے اس کے جوڑے کو بنایا، اس جان میں سے اس کے جوڑے کو بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے جثے میں سے ایک حصے کو لیا گیا، ایک پسلی کو نکالا گیا اور اسی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، لیکن یہ لازمی معنی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آگے اس کی تشبیہ آ رہی ہے کہ دیکھو عورت کا ایک اللہ نے الگ مزاج بنایا، اس کے مزاج کے اندر ٹیڑھ پن ہے، اگر تم چاہو گے اس کو سیدھا کرو تو کسرتا، تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر بالکل ہی چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو اوپر کی پسلی سے بنی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی وہ ہوتی ہے جو اوپر کی پسلی ہے، اس لیے ایک بڑے طبقے نے کہا کہ اس جثے میں سے پسلی میں سے بنایا، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہی کی جنس میں سے بنایا، مگر باہری طبقہ یہی کہتا ہے کہ انہی میں سے، چونکہ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے تو اس کو تشبیہ پر ہم تشبیہ کے ساتھ معلق کرتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جثے میں سے ہی ان کے لیے زوجہ، ان کی بیوی کو بنایا، حضرت حوا کو، وَأَنزَلَ مِنَ لَكُمْ، اور تمہیں بنایا، ان دو سے آگے پھیلایا، انسانوں کو پھیلتے چلے گئے، پھر تمہاری ضروریات کا اس نے انتظام کیا۔ کیا ضروریات کا انتظام کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَأَنزَلَ، اور اتارا اس نے، مِّنَ الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں سے، اس کو اتارا، ثمانیت ازواج، 8 جوڑوں کو اتارا۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ وہ جانور جو گھر میں کام آتے ہیں جن کو عرب انعام کہتے تھے، وہ ان کے ہاں 8 ہی بنتے تھے، ہمارے یہاں ایک اضافی چیز ہے، کیا کیا تھی ان کے ہاں؟ گائے اور بیل، یہ جوڑا دونوں کا ایک، بکرا اور بکری کتنے ہو گئے؟ 4، بھیڑ اور بھیڑو کتنے ہوئے؟ 6، اونٹ اور اونٹنی کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، اور ہمارے یہاں اونٹ اور اونٹنی کی جگہ بیچاری بھینس آ گئی، بھینس اور بھینسا، تو ان کے یہ 8 تھے، ثمانیت ازواج، یہ 8 جوڑے اتارے جانوروں کے جن پر تمہاری زندگی کا مدار ہے۔ لیکن قرآن نے اس کو کہا انزلہ، اتارا، تو کیا آسمان سے گائے گری، آسمان سے بکری گری، آسمان سے اونٹ گرا؟ ایسا لازم نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا، کیوں؟ جو بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ اس کو اکثر کہتا ہے انزلہ، اتارا، مثلا لوہے کے لیے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے تمہارے لیے لوہے کو اتارا، تو لوہا اگر اوپر سے گرے گا تو لگے گا کھوپڑے کو تو کام ہو جائے گا؟ نہیں، اتارنے کا مطلب یہ ایک زبردست نعمت ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ لِبَاسًا، اور تمہارے لیے لباس کو بھی اتارا، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ریشن، اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے اور اس میں تمہارے لیے پردہ بھی ہے۔ جانوروں کے لیے پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تمہارے لیے پردے کا انتظام ہے، اس لیے انزلہ کا معنی اتارنا کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے زبردست نعمت کے طور پر تمہارے لیے 8 جانور پیدا کیے، ازواج، جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور تم اپنی پیدائش پر غور کرو، کس طرح پیدائش ہوتی ہے تمہاری؟ یخلق، پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے شکم میں، کیسے پیدا کرتا ہے؟ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی پورا بچہ جتنا اس کو پیدا ہو کر باہر آنا ہے اتنا پورا بچہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک ایک دور گزرتا ہے اس کے اوپر، اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ 40 دن کا ایک دور، پھر 80 کا دوسرا، پھر 120 کا تیسرا، یوں دور گزرتا ہے۔ اب تو تحقیق کرنے والے کہتے ہیں نہیں، ایک ایک دن میں تبدیلیاں آتی ہیں، نہیں ایک ایک گھنٹے میں آتی ہیں، کہتے ہیں ایک ایک لمحے میں آتی ہیں، سب کے اوپر فٹ ہوگا، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، اور ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، بار بار یہ دور چل رہا ہے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جب بھی کوئی اہم مشین بنانی ہو جس کے چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ لائٹ کی ضرورت ہے اور بہت گہری نگاہ، ایسے دیکھ دیکھ کر کے آدمی بنائے کہیں ذرا سی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ انسان کی ایسی مشین ہے، باریک سے باریک اس کی رگیں ہیں، آنکھ میں کیسے خون پہنچایا جا رہا ہے اور تمام اعضاء کو کس طرح برابر بنایا جا رہا ہے، مگر کہاں بنایا جا رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں 3 اندھیریاں اسی کو کہتے تھے کہ ایک پیٹ کی اندھیری اور ایک رحم مادر کی اندھیری اور ایک آخری جھلی کی اندھیری۔ پھر بعد میں مزید انسان ترقی کرنے لگا تو آپ کہتا ہے کہ نہیں وہ 3 دور ہیں، ممکن ہے وہ بھی ہو جائے،
دور کیا ہے کہ پہلے اس کا دور بنتا ہے ایک جس میں چمڑی کا دور، اور اس کے بعد اس کے لیے ہڈیوں کا دور، اور اس کے بعد اس کے لیے گوشت کا دور، اور پھر ایک باقاعدہ شکل بن کر کے وجود میں آ جاتی ہے۔ ممکن ہے یہ معنی بھی ہو سکے ذالکم اللہ، کیا انداز ہے، یخلق، پھر دوبارہ دیکھیں، یخلقکم، پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کی شکم میں تم کو، خلقا، ایک پیدائش کے بعد، من بعد خلق، دوسری پیدائش کے بعد، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر۔ اور انسانوں کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں کہاں اپنا ماتھا رگڑ رہے ہو، بھئی بندگی نہیں قبول میری، سجدہ کرتے ہیں متھڑا کاسیا، وہ کہاں خدا کو چھوڑے بیٹھے ہو، ذالکم اللہ، وہ اللہ، حالانکہ اللہ دکھائی دے رہا ہے۔ عربی کا یہ لفظ ذالک کا بالکل اس کے لیے آتا ہے جس کو ہاتھ سے یا آنکھ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کریں تو کہیں گے ذالک، ذالک جدا، تلک استوان، وہ دیکھو، لیکن یہاں قرآن پاک اس کو کہہ رہا ہے اللہ کی طرف اشارہ، حالانکہ اللہ کو کوئی دیکھ رہا ہے، بولو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب یہ صفات آدمی عقل و دانش کے ساتھ سنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب اللہ میرے سامنے ہے نا۔ یہی سورہ فاتحہ کا انداز ہے نا، پہلے تین مقام پر آیا کہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ تھرڈ پرسن کے طور پر وہ کہتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ابھی تو کہہ رہے تھے وہ، اب تیری کہاں سے ہوا؟ تو قاضی بیضاوی نے کہا کہ جب اللہ کی یہ صفات آتی ہیں تو پھر نماز ایسی ہونی چاہیے کہ بندے کو لگے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اب نہ کہے کہ وہ ہے اس کی عبادت کرتا ہوں، اب کہے تیری کرتا ہوں سیدھا۔ اللہ اکبر، ذالکم اللہ، وہ اللہ ربکم، تمہارا رب ہے۔ اور اصل میں وہ کہنے کے لیے ذالک کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں کم کا لفظ بھی ہے، یہ کس کے لیے؟ قراب جیسے سوتوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ جب کوئی کہے نا ارے تم سے کہہ رہا ہوں وہ اللہ، یہ جو تم سے کہہ رہا ہوں یہ کس کا معنی نکلے گا؟ کم، ذالکم اللہ، تم سے کہہ رہا ہوں وہ اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، وہ تم کو پالتا ہے، تمہاری دکان تم کو نہیں پالتی ہے، تمہاری ملازمت تم کو نہیں پالتی ہے، اور یہ پتھروں کے خدا تم کو کیا پالیں گے؟ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اور بادشاہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تمہیں ہوا کیا؟ ذالکم اللہ، وہی اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو۔ کیا انداز قرآن کا لے آیا کھینچ کے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ ہے مطلب لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، سوائے اس کے، وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے، تم کو کدھر گھمایا جا رہا ہے۔ دو معنی اس کے، ایک معنی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیے کہ یہ عربی میں کچھ مجہول انداز کا جو فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی معروف کے ہوتے ہیں، تو شاہ صاحب یوں ترجمہ کرتے ہیں تم کدھر کو پھرے جا رہے ہو، مطلب جب اتنا کچھ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کوئی بیچ میں دیوی دیوتا تو آیا نہیں، کوئی پتھر تو آیا نہیں، تو پھر تم ان کے آگے کہاں جھکے جا رہے ہو؟ جب اتنا کچھ سمجھ گئے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کو کہاں پہ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ باقی صاحب نے کہا نہیں، مجہول کا ہی ترجمہ کیجیے، تو مطلب کیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ اے انسان، میں نے تم کو عقل و دانش دے کر کے بھیجا، مگر تم اللہ کو بھول گئے اور اپنی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ تم کو کبھی ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر گھماتا ہے، اتنے متھا ٹیک اتنے متھا ٹیک، وہ کبھی وہاں جا رہا ہے کبھی یہاں جا رہا ہے، وہ اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیتا ہے؟ یہ تو چند ٹکے کا بندہ ہے جو تیری رسی پکڑ کے تجھے گھما رہا ہے 4 پیسوں کے لیے، اس کو تو جہاں پیسے ملیں گے وہیں لے کر چلتا رہے گا، تو اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیتا ہے؟ وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کو کہاں گھمایا جا رہا ہے، تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اپنی سوچ سے کام لیتے؟ اور سنو، میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ان تکفروا، اگر تم ساری دنیا کے انسان مل کر کے خدا کے نافرمان بنو گے، کافر بن جاؤ گے، ان تکفروا، اگر تم سب کے سب کفر کرو گے، اور یہ معنی بھی اگر تم سب کے سب خدا کے ناشکرے بن جاؤ گے، تو خدا تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ تم شکر کرو تو وہ خدا بنے گا، وہ خدا ہے، کوئی شکر کرے کہ نہ کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے،
عنکم تم سے. یہ بے نیاز کا ترجمہ میں نے جان بوجھ کر کیا، اردو کا مشکل لفظ ہے بے نیاز. کیا معنی اس کا بے نیاز؟ ایک جگہ بچوں کا امتحان لینے گیا، میں نے پوچھا بھائی بے نیاز کا کیا معنی؟ کہتا ہے کہ نیاز نہیں لیتا ہے. بھائی نیاز کے معنی محتاج ہوتا ہے. اللہ غنی ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، بے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کفر کرو، سارے کفر کرو. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان مل کر کے خدا کے نافرمان ہو جائیں، سب کافر ہو جائیں، خدا کی خدائی میں بال کے برابر کمی نہیں آتی، اور ساری کائنات مل کر سجدے میں پڑ جائے، اس کی خدائی میں ایک تنکے کے برابر بڑھوتری نہیں ہوتی. وہ تو خدا ہے، وہ ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شکر کرے گا تو وہ خدا بنے گا. ان تکفروا، اگر تم سب کے سب کافر بنو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. مگر ایک بات یاد رکھو، ولا يرضى لعباده الكفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر تم اپنے لیے کفر کو پسند کرتے ہو تو نقصان کا سودا کر رہے ہو. وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو نہیں پسند کرے گا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، اسی لیے میں نے وہاں کفر کا معنی ناشکری بھی کیا تھا. اگر تم سارے ناشکری کرو گے تو اس کو تمہاری ضرورت نہیں. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، يَرْضَ، وہ پسند کرے گا، وہ اس شکر گزاری کو، لکم، تمہارے لیے، اس کا فائدہ تم کو ملے گا اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ گے. اس سے تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اور رہی بات کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور انہوں نے دین تم کو سمجھا دیا، اب تم اگر نہ مانو تو اس کے الزام ہمارے نبی پر نہیں آئے گا. قیامت کے دن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ، اور نہیں اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، بوجھ اٹھانے والی کوئی جان، وِزْرَ أُخْرَىٰ، دوسری جان کا بوجھ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انبیاء کا کام ہے بتانا، وہ بتا چکے ہیں. اب تمہارے گناہوں کا بوجھ ان پر نہیں ہے، جو کرے گا سو بھرے گا. جب ایمان والوں کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی، مگر شرط ہے کہ ادا کی. اگر نہیں ادا کی تو ان سے اس کی باز پرس ہوگی کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی. مگر کسی کے گناہ کسی پر نہیں ڈالے جائیں گے. ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کے پاس ہی مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے، اور تمہارے لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کے پاس مرجعکم، تمہارے لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. اور کیا تمہارا لوٹ کر جانا ہے مطلب تم کچھ بھی کرو، کہیں بھاگو، بڑے بنو، چھوٹے بنو، مالدار بنو، غریب بنو، بادشاہ بنو، فقیر بنو، آخر تم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تم کو بتا دے گا دنیا میں تم کیا 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 کرتے تھے. تمہاری پوری زندگی کی پکچر سامنے چلے گی. پھر اس اکیلے مالک کے سامنے جب تم پیش ہوں گے تو 33 کروڑ اور پتہ نہیں کس کس کی پوجا کر کر کے تم اس کے یہاں پہنچو گے، کیا جواب دو گے؟ انہ علیم بذات الصدور، کوئی کہے کہ جھوٹ بول دیں گے، مانیں گے نہیں، ہم نے کسی اور کی پوجا کی، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا. فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو، اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی ہے. اور عجیب بات ہے یہ عرب کے مشرکوں کو خاص طور سے سامنے رکھ کر کے کہ جب کسی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر کسی اور کو یاد نہیں کرتے، کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے، جب پہنچتی ہے، جب لگتی ہے انسان کو ضرور کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو پکارتا ہے اپنے ہی رب کو، جس طرح وہ کشتیوں میں پکارتے تھے اور بڑی مصیبت میں پکارتے تھے. اور آج بھی یہی ہوتا ہے، اس کو بھی یاد کیا، اس کو بھی یاد کیا، یہاں بھی چڑھاوا چڑھایا، وہاں بھی چڑھاوا چڑھایا، کہیں نہیں بنا، تو لاسٹ میں آ کر کے بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے مالک کے در پر گرتا ہے. وہ کہتا ہے کہیں سے کام نہیں بڑھ رہا ہے تو چلو پھر اسی کے در پر چلتے ہیں. جب مجبور ہوتا ہے اس کے در پر آتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے انسان کو ضرور کوئی تکلیف، دعا ربہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو کے، کسی اور کو یاد نہیں کرتا ہے. ربا تو نہیں کام بنانا ہے، تو ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں کام آ سکتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، ثم پڑھا ہم، پھر اذا خولہ، جب عطا کرتا ہے وہ اس کو، اللہ تعالیٰ، خولہ عطا کرنا، جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا
इनाम देता है। किसी की 50 साल उम्र होगी, शादीशुदा, 50 साल गुजर गए मगर औलाद नहीं हो रही, अल्लाह से औलाद मांगता है, इधर बीमारी टकरे उधर बीमारी, फिर अल्लाह से मांगने लगा, आखिर अल्लाह नहीं अता कर रहा और तो कहीं से मिल ही नहीं सकता है। कोई बीमार है, परेशान रहा, अल्लाह ने इसको सेहत अता फरमाई। कोई डूब रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह ने इसको डूबने से बचा लिया। कोई और किसी मुसीबत में था, अल्लाह ने उस मुसीबत से निकाला। फिर क्या होता है, नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, नसिया, इंसान सिर्फ अल्लाह को नहीं भूलता बल्कि उस काम को ही भूल जाता है जिसके लिए अल्लाह से दुआएं कर रहा था। किस परेशानी में था, किस बीमारी में था, किस मुसीबत में था, कैसे टकरे खा रहा था, रोजी का कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था, भूख से परेशान था, अल्लाह ने रोजी का दरवाजा खोल दिया और रोजाना रोजी आने लगी, दम रिज़्क आ रहा है, अल्लाह को भूल गया। अल्लाह को नहीं, ये जो परेशान था इस परेशानी को भी भूल गया। क्या अजीब है इंसान, नसिया, भूल जाता है, मा कान यदउ इलैहि, उस चीज को जिसके लिए वो पुकारता था, वो इलैहि, जिस चीज की तरफ अल्लाह को मिन क़ब्ल, इससे पहले पुकार रहा था, रो रहा था, ए अल्लाह, और इससे आगे बढ़ता है। चलो भूल जाता है आदमी, मुसीबत में आया, परेशानी में, एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल खतरनाक मौके से अल्लाह ने बचा लिया, भूल गया। लोग पूछते हैं आपका एक्सीडेंट हुआ, तो हाँ याद पड़ता है, एक मरतबा हुआ था एक्सीडेंट, काफी पुरानी बात होगी, अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहा। लोग कहते हैं हाँ कुछ लगता है ऐसा हुआ था एक मरतबा, भूल जाता है। चलो भूल जाना फिर भी थोड़ी बात थी, इससे आगे बढ़ गया, नियामत अल्लाह देता है और उसको मंसूब दूसरों की तरफ करता है। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद अता की, उसका नाम बुआ दिता रखता है, बुआ ने दिया, उसका नाम रखता है फलाने ने दिया, पीरा दिता, पीरू ने दिया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह का कोई खाता ही नहीं है। नसिया मा कान यदउ इलैहि, भूल जाता है उस चीज को जिसके लिए अल्लाह को पुकार रहा था कब्ल, इससे पहले, वजअला, और बना देता है लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, दूसरे शरीक बनाता है। और क्यों बनाता है, जब मसलन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, किसी ने नाम रखा भुआ दिता, जम्मू में बड़े नाम रखते हैं, इसलिए मैंने सुनाया। अब वो हर जगह भाई कौन भुआ दिता किथे, भुआ दिता किथे, और ये थोड़ा नाम भुआ दिता क्यों है, और जनाब औलाद नहीं होती थी, इसलिए वो ऐसे मन्नत चढ़ाई तो बुआ ने दिया। तो क्या हुआ, जो सुनता चला गया उस सब ने क्या किया, अल्लाह के दर को छोड़ा और इस दर को पकड़ लिया कि अच्छा बेटे यहाँ से मिलते हैं, वहाँ खुदा को याद करने की जरूरत नहीं है, परेशानी यहाँ से जाती है, तीनों दिता, चलो भाई खुदा को छोड़ो, आप इनके दर को पकड़ लो। तो ये क्या करता है, लियुदिल्ला अन सबीली, ताकि दूसरों को गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से। अब ये शिर्क का दाई बनता है, दूसरों को भी दावत देता है, भाई अल्लाह ने दिया, दूसरों ने दिया, अल्लाह ने दिया, दूसरों ने दिया। मालूम हुआ कि इंसान के अमल से भी दूसरों को दावत मिलती है। और हो सकता है बोलकर भी कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ यार आप बड़े परेशान हो, कितना जमाना गुजर गया है, ये तो एक दूसरा तरीका औलाद लेने का, ये तरीका आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह औलाद मिल जाती है। और मैंने पीछे बता दिया, 1 लाख लोग जाते हैं, 99,999 को कुछ नहीं मिलता है, मगर उसकी कहीं शोहरत नहीं होती है। एक को अल्लाह अपने करम से दे देता है, वो पूरी दुनिया में उसकी शोहरत करता है, देखो जी मुझे यहाँ से बेटा मिला, देखो जी मुझे यहाँ से बेटा मिला, सारे दौड़ पड़े उसी की तरफ। अब जिसको नहीं मिलता वो कहता है जनाब सबको मिलता था लेकिन साड़ी किस्मत ही फुट गई, की करिए जी, हमारी किस्मत ही नहीं है जी, क्या बताएं, हम तो लुट गए, पिट गए, हमें कहीं से नहीं मिलता है जी। तो वो अपने दर मंसूब करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि यहाँ से नहीं मिलता, इसका मतलब युदिल्ला, ये गुमराह करता है दूसरों को, अन सबीली, अल्लाह के रास्ते से। अल्लाह फरमाता है मुशरिक, शिर्क की दावत देने वाले, बोल है मेरे नबी कह दीजिए, तमत्ता बिकुफ्री का, मजे मार अपने कुफ्र के साथ, तमत्ता, मजे मार भी कुफ्री का, अपने कुफ्र के साथ, कलीलन, थोड़ा सा, कितने दिन मजे मारेगा, आखिर तो आ जाएगा, शाम हो जाएगी, सूरज डूबेगा, मेरे पास पहुंचेगा, फिर क्या होगा, इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक तू जहन्नमियों में से। तो शिर्क करता रहे और शिर्क को फैलाता रहे और फिर तुझे जन्नत मिल जाए, इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक तू जहन्नमी है। इसके ऊपर वही बात फौरन ज़हन में आएगी, अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, चलो बेचारे ने शिर्क किया है लेकिन अल्लाह ताला थोड़े झटके लगा तो कहे चलो जन्नत में यार। अच्छा फरमाया अगर इस तरह जन्नत में भेज दूं तो जो
ساری ساری رات کھڑے تنہا اللہ کی عبادت کرتے رہے، کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو جائے گا؟ وہ بھی وہیں گئے اور یہ مشرک بھی وہیں پہنچ گیا دونوں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، امن کیا وہ شخص ہوا قانت جو عاجزی کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، جھکنے والا ہے، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، لمحے لمحے رات کی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ آنا یہ گھڑی کے معنی تھوڑا سا وقت، گھڑیوں میں ایک ایک گھڑی میں اس کی سجدے میں گزرتی ہے۔ کیسے تو جھکتا ہے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، کیسے ساجدن سجدے میں پڑا ہوا، وقائما اور کھڑے کھڑے، یحذر الآخرہ اور ڈرتا ہے آخرت کے حساب سے کیا بنے گا، کیسے پہنچے کہ وہاں اللہ ہی جانتا ہے وہاں کیا ہوگا۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ مطلب کوئی زندگی ساری سجدے میں گزارے، اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے آخرت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ آخرت سے ڈرے گا۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور امید رکھے گا اپنے رب کی رحمت کی۔ نہیں معلوم کس بات کے اوپر پکڑ ہو جائے، تو یہ بتاؤ کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے اور وہ مشرک بھی جنت میں چلا جائے، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ راتوں کو اٹھ کر کے سجدوں میں اور قیام میں اللہ کو یاد کرنے کا کام کون کرے گا؟ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی، جس کو اللہ کی پہچان ہوگی، جس کو یہ پتہ ہوگا آخرت کیا ہے، جس کو یہ یقین ہوگا جنت اور جہنم کیا ہے، جس کو اللہ کا علم ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وہ لوگ جو جانتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور جو نہیں جانتے ہیں۔ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ اوئے ہائے بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں سمجھاتا ہوں اولو الالباب یہ طنز والا لفظ ہے، الباب یہ لب کی جمع ہے۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ کیلے کے چھلکے کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا، اس کو گودا کہتے ہیں، اس کو لب کہتے ہیں۔ تو نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے کھوپڑے میں کچھ لب ہے، اور جو نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے اس کا مطلب کھوپڑا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ ہائے ہائے، تو علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے فقہاء نے نکالا دو ہی چیزیں ہیں، ایک علم ہے دوسرا عمل ہے۔ اوپر عمل کا تذکرہ تھا اور یہاں علم کا تذکرہ ہے۔ مگر ایک بات اور بھی سوچ لیجئے گا، ہمارے علماء کرام بھی، شاید میں بھی ان میں سے ہوں، اللہ ہم کو بچائے، کوئی آیت پڑھتے ہیں علم کی فضیلت کے لیے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ فرما دیجئے کیا علماء اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر یہاں عالم کس کو کہا قرآن نے؟ کس کو کہا قرآن نے عالم؟ اوپر دیکھو نا، ابھی گزرا نے کس کو کہا؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما وہ ہے عالم جو رات بھر گزارتا ہے اللہ کے سامنے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ اور اس اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ یہ صفات ہیں تو وہ عالم ہے، اگر یہ صفات نہیں ہیں تو وہ عالم نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون یہ ہیں جاننے والے، اور جن کو یہ نصیب نہیں ہے وہ جاننے والے شمار نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم کو نصیب کرے۔ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اب نافرمان نہیں مانتے نہ مانے، اور جو ماننے والے ہیں ایمان والوں تم سنو۔ قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا عبادی او میرے وہ بندو الذین آمنوا جو ایمان لا چکے ہو، مان چکے ہو اپنے رب کو، اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو۔ یہ اس کا جواب ہے کہ اچھا جو اللہ کو مان گیا پھر اس کو رات کی گھڑیوں میں سجدے میں اور قیام میں ساری ساری رات گزارنا ہے اور آخرت سے ڈرنا اور اللہ کی رحمت کی امید کرنا ہے۔ فرمایا ہاں جو مان گئے ہیں انہی کا یہ کام ہے، انہی کو پھر ڈرنا ہے۔ اتقوا ربکم اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو میرے وہ بندو، اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، بچو اس کی نافرمانی کرنے سے۔ اتقوا کے لفظ معنی کیا ہے؟ بچنا، بچو اس رب کی نافرمانی سے، بچو گناہ کرنے سے، بچو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے سے، اس کے حکموں کو توڑنے سے۔ سب معنی اس میں آئیں گے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ للذین ان لوگوں کے لیے احسن جنہوں نے نیکیاں کی فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں انہیں کے لیے حسنۃ اچھی حالت ہے۔ اور جے ہم کچھ بھی نہ کریں اور امید لگائے بیٹھے کہ نہیں ہم تو اللہ کے ہیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، نہیں نہیں، للذین احسنوا
انہی لوگوں کے لیے احسن جنہوں نے نیکیاں کی فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں انہی کے لیے حسنۃ حسنہ ہے اچھی حالت ہے یہ وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ان لوگوں کے لیے احسن جنہوں نے نیکیاں کی یہاں بات ختم کیجئے فی ہذہ الدنیا حسنہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے لیکن دنیا میں حسنہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ ہے روپیہ ہے دولت ہے دنیا میں حسنہ کیا چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ عطا کی تھی تو کیا بال کوٹھی بنگلہ ملا تھا ان کو عبادت کرنے کی توفیق دنیا میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق یہ ہے حسنہ اور آخرت میں اللہ کی عبادت کا صلہ مل جائے اس کے کرم سے جہنم سے بچ جائے یہ ہے حسنہ انما وارض اللہ واسعہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت والوں کے لیے ہی دنیا اور آخرت میں حسنہ ہے لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے حالات تنگ ہو جائیں تو کیا کریں کیا ایسے حالات تھے بالکل تھے مکہ میں ایسے حالات اور خاص طور سے سن 5 اور 6 ہجری کے حالات بہت کٹھن تھے ابھی آپ نے پیچھے نہیں پڑھا سورہ صاد میں کیا کہہ رہے تھے حضور کو کذاب یہ بہت جھوٹا ہے بہت زیادہ نعوذ باللہ جادوگر ہے ایسے ایسے الفاظ سے آپ کو نواز رہے تھے تو یہ مشکل حالات تھے ان مشکل حالات میں کیا ایمان والوں کو اجازت ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں فرمایا نہیں ارض اللہ واسعہ وارض اللہ واسعہ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے ہر حالت میں اگر آپ کو یہاں موقع نہیں مل رہا ہے حالات آپ کے لیے تنگ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اور فارسی کا محاورہ ہے پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست میں کوئی لنگڑا ہوں اور کیا خدا کی زمین تنگ ہے اور میں دوسری جگہ چلے جاؤں اور اس آیت کے نزول کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ایتھوپیا کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی حالانکہ حبشہ کتنا دور ہے بہت دور ہے 5000 کلومیٹر اور پیدل سفر 51 دن کا سفر لکھا ہے البتہ سمندر کے راستے سے جانا ہے مگر 1400 سال 1450 سال پیچھے جاؤ نا اس دور کے اندر یہ اسٹیمر نہیں ہے یہ کشتیاں آج کی نہیں ہیں اس دور کے اندر کیسی کشتیاں ہوں گی ان سے اتنا لمبا سفر کرنا کوئی آسان کام ہے لیکن ایمان والوں نے وہ سفر کر کے دکھایا ارض اللہ واسعہ اللہ کی زمین کشادہ ہے ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے حالات جیسے بھی پیش آئے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب عجیب بات ہے عجیب جواب ہے کیا جو آدمی نیکیاں کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے مصیبتیں اسی پر آتی ہیں اس کو اشکال ہوتا ہے کہ خدایا عجیب بات ہے میں تیری نمازیں پڑھا تو میرے کوجے بنے وہ ہماری زبان کا محاورہ ہے کوئی آدمی بیچارہ صبح صبح تہجد کے لیے اٹھا تھا پاؤں پسرا اور اس کا وہ مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا اس کو کوزا کہتے ہیں ہر زبان میں ویسے کوزا کہتے ہیں اس کو یعنی کئی زبانوں میں وہ ٹوٹ گیا اس نے کہا ربا تیریاں تو ہی جانے تیری عجیب ہی شان ہے میں تیریاں نمازیں پڑھا تو میرے کوجے بنے جو سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں اور تو میرے لوٹے توڑتا ہے جی ہاں یہی ہوتا ہے جب نمازیں پڑھے گا مصیبتیں اسی پر آئیں گی قرآن بار بار کہہ رہا ہے تو لوگوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے نا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے لگا تو کیا ہوا اس کی بھینس مر گئی دوسرے دن اس کی کٹڑی بھی ٹڑیں کر رہی تھی اس نے کہا وہ تو بھینس تھی جو نماز کو برداشت کر گئی میرے لیے تو وضو ہی کافی اسی سے تو مر جائے گی یہ بے شک ایک لوگوں نے جوک بنایا مگر یہ حقیقت ہے جو اللہ کو یاد کرے گا الحق بھی کہو اور سنی بھی نہ پاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے قدم گاہے عشق میں یہ امتحان گاہے عشق میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایسا تھوڑا امتحان ہوگا تو یہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آئیں گی یہاں کیوں نہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے جواب انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب بے شک صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا اس صبر کی ضرورت کب ہوگی جب مصیبتیں آئیں مصیبتوں کا آنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون صبر کرنے والے ڈٹ جانے والے ہیں ان کو ان کا اجر ملے گا مگر ملے گا آخرت میں اور کیسا ملے گا بغیر حساب بے حساب ملے گا اور بے حساب کا کیا معنی ہے 3 معنی کیے مفسرین نے ایک معنی اتنا کیا کہ جس کا انسان تصور دنیا میں نہیں کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ محنت کم ہوگی اور ثواب بہت زیادہ ملے گا بغیر حساب کم محنت ہے ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے بے مشقت کے ان کو ملے گا کوئی بہت زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی قل انما انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین پھر واپس پرانے مضمون پر آ گئے دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی
تنزیل الکتاب، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیا کام ہے اس کا؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ جب تک کوئی دوسرا ملاوٹ رہے گی ساتھ میں، دوسری کوئی چیز رہے گی، عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور ہر آدمی جب اپنے دل کے اندر جھانکتا ہے تو یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ اس کی پل رہی ہیں؟ یہ تھوڑا ہے کہ صرف پتھروں کو پوجنے کا نام خدا ہے، ان تازہ خدا میں بڑا سب سے وطن ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ اپنے دل کے اندر لیے ہوئے، خالص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ وہ مضمون پھر واپس آیا، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے انی امرت، بے شک مجھ کو حکم دے دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، خالص کر کے، لہو اسی کے لیے، الدین عبادت کو، امرت ان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دے دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا۔ اس کے باوجود مکہ کے کافر کیا کہتے تھے؟ کچھ آپ جھکیں کچھ ہم جھکیں، تو تھوڑا مل جل کر کے زندگی کی گاڑی چلائیں، کچھ آپ نرم ہو جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ کیسے آپ ڈھیلے ہو جائیں؟ قرآن اتر رہا ہے، فرمایا نہیں ڈھیلے ہو سکتے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ فرما دیجئے میں تمہارے کہنے کے اوپر مخلص عبادت اللہ کے لیے خالص عبادت چھوڑ دوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، آپ فرمائیے بے شک میں ڈرتا ہوں، إِنْ عَصَيْتُ، اگر میں نافرمانی کروں گا ربی، اپنے رب کی، میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ وہ دن کتنا بڑا ہے، اس کے عذاب کے اعتبار سے وہ بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ کسی کو 50,000 سال کا لگ رہا ہے، اور کسی کو 10 کا، اور کسی کو 1,000 کا، ہاں کسی کو وہ دن ایک لمحے کا بھی لگے گا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، آپ فرما دیے میں ڈرتا ہوں، إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، اگر میں اللہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تمہارے کہنے پر، کہ تم کہہ رہے ہو تھوڑا نرم ہو جاؤ، کیسے نرم ہو جائیں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ قُلْ، پھر کہیے، اللہ اعبد، میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ یہی کس کا معنی کیا؟ اللہ پہلے آ گیا، عابد بعد میں آیا، اب معنی کیا ہو گیا؟ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ جب یہ ہو گیا تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی تاکید، مخلصا لہ دینی، اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے، تنہا اسی کے لیے خالص کر کے۔ روایات میں آتا ہے، اس صورت میں آگے آئے گا، انہوں نے کہا تھا تھوڑے جھک جائیں، وہ آئے اسی میں آ رہی ہے، افغیر اللہ اعبد ایھا الجاہلون، اور جاہلو تم کیا چاہتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراؤں؟ کب کہا تھا؟ جب انہوں نے کہا تھا تھوڑے آپ جھک جائیں۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، 1 سال ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، یوں اتحاد ہو جائے گا، ایک کامن پوائنٹ ہے، اس پر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو، بڑے بڑے خداؤں کو مان لو، چھوٹوں کو نہ مانو۔ الگ الگ خدا تھے، کچھ بڑے تھے، ان کو خداؤں کا بھی باپ کہتے تھے، ان کو مان لو۔ آپ نے فرمایا ایک لمحے کے لیے ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا نہ کرو، کم سے کم آپ گزرتے ہوئے سلوٹ مار دو ان کی طرف، ہم اس سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا ہاتھ ہلانا نہیں، پیر بھی نہیں ہلا سکتے ہیں ان کی طرف۔ یہ دور ہے وہ جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا جھکو، تھوڑا سا جھکو، اس کے مقابلے میں یہ سخت احکام۔ خود آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا، خالص کر کے، لہو، اسی کے لیے، دینی، اپنی عبادت کو، وَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، تم اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو جاؤ، وَاعْبُدُوا، کرو پوجا، مَا شِئْتُم، جس کی تم چاہو، مِن دُونِی، اس کے سوا، کرو جس کی مرضی کرو، میں تم کو مجبور تھوڑا کر رہا ہوں، میں کیا تمہیں مار مار کے کہہ رہا ہوں کہ بس اللہ ہی کی عبادت کرو؟ نہیں، مار کر نہ کوئی ایمان پر لایا جا سکتا ہے، اور مار کر تو کسی سے ایمان چھینا بھی نہیں گیا۔ میں تمہیں زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں، کرو جس کی پوجا کرنی ہے، مگر سنو ایک بات، یا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، قل، آپ فرما دیجئے ان الخاسرین، بے شک گھاٹے والے لوگ، نقصان والے لوگ، برباد ہو جانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین خسروا انفسهم، جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں گے یوم القیامہ، آگے آ رہا ہے قیامت کے دن، اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔
گھر والوں کے گناہ کرنے سے کوئی گھر کا مالک جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جب یہ خود شرک کرے گا تو اس کو دیکھ کر کے اس کی اولاد بھی شرک کا ڈپارٹمنٹ اختیار کر دے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور امام بخاری کی تفصیلی روایتیں لائے کہ جو بھی نابالغ مشرک مر جائے تو کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے تو جنت میں جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ لیکن جب وہ ہوش و حواس سنبھالتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کدھر جانا چاہیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو کوئی یہودی بناتے ہیں اور کوئی عیسائی بناتے ہیں۔ وہی ماں باپ اہلیہم اپنے گھر والوں کو بھی خسروا نقصان میں ڈالیں گے، برباد کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور جو قیامت کے دن ہار گیا، الا ذلک هو الخسران المبین، الا، اور سنو، الا کا معنی سنو، ہوشیار ہو جاؤ، ذلک هو الخسران المبین، یہی تو کھلم کھلی ہار ہے، یہی تو کھلم کھلی ہار ہے، یہی تو صاف صاف نقصان ہے۔ کوئی الیکشن میں ہار جائے، پنچایت میں ہار گیا، ایم ایل اے کے الیکشن میں، ایم پی کے الیکشن میں، وہ نہیں ہار، یہ ہار ہے۔ لہم من فوقہم ظلل، جو وہاں ہارا اس کو کیا ملے گا؟ لہم، ایسے لوگوں کے لیے، من فوقہم، ان کے اوپر بھی، ظلل من النار، آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ اوپر تو آگ ہو سکتی ہے، آگ سایہ بھی کر سکتی ہے، مگر نیچے آگ کے سائبان سے کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کا انداز ہے کہ ایک طرح کے الفاظ سے دونوں باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، چھت بھی آگ کی ہوگی، فرش بھی آگ کا ہوگا، اور لحاف بھی آگ کا، اور مٹرس بھی آگ کا، اور کرتا بھی آگ کا۔ قرآن پاک کا سرابیلہم من قطران، ان کو کرتے ملیں گے آگ کے، کہا جاتا ہے وہ چیر کے، تیل کے، جن کو جلدی آگ پکڑے گی۔ لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر ظلل سائبان ہوں گے، من النار، آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی ہوں گے سائبان آگ کے۔ ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، او میرے بندو، یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ تم کو ڈرا رہا ہے، جاندار۔ ذالک، یہ ہے یخفف اللہ، ڈراتا ہے اللہ بھی اس کے ذریعے سے، عبادہ ہو، اپنے بندوں کو۔ بہت سارے من چلے کہتے ہیں کہ جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جنت کی لالچ کی ضرورت نہیں، عبادت کرو اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، اور بغیر لالچ کے کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ ایسی لم ترانیاں ہیں۔ اللہ جب جہنم سے ڈرا رہا ہے تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے، جو چیز اس کی سمجھ میں آتی ہے اس سے ڈرتا ہے، جہنم سمجھ میں آ سکتی ہے اس سے ڈرتا ہے۔ ذالک، یہ ہے وہ چیز، یخفف اللہ، ڈراتا ہے اللہ بھی اس کے ذریعے سے، عبادہ ہوا، اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، او میرے بندو مجھ سے ڈرو، او میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ سنو، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، اجتنبوا، جو بچے، الطاغوت، طاغوت سے بچے۔ اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جس چیز کو پوجا جاتا ہے اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں، شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، اور خاص طور سے انسانوں میں وہ بڑے بڑے بدماش جو شرک کا ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بچ گئے طاغوت سے، اور جو بڑے بڑے ظالم اپنے ماتحتوں کو بھی ظلم کے راستے پر چلاتے ہیں ان کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں وہی ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا وسیع معنی ہے اس کا، وہ جو بچے طاغوت سے ہیں، یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، پوجا کریں۔ شاہ نے کہا ادھر سر جھکا، ادھر ہی جھکا دیا، کہا ادھر چل، ادھر ہی چل پڑا، یہ طاغوت کا پجاری ہے۔ جو لوگ بچے طاغوت سے، یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، لہم البشریٰ، انہی کے لیے خوشخبری ہے، نافرمانوں کے لیے خوشخبری نہیں۔ فبشر عبادی، اے میرے حبیب خوشخبری دیجئے میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، کون ہے میرے بندے؟ یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، اور جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ الذین یستمعون، جو غور سے سنتے ہیں، القول، بات کو، اور بات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو غور سے سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، پھر قرآن کی بہترین باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، خالی سنتے نہیں، ادھر سے ڈالا ادھر سے نکالا نہیں، پھر ان باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔
اور احسن کے معنی لفظی معنی بہت اچھی باتوں کے پیچھے، ایک معنی کیا گیا کہ قرآن کی ساری باتیں ہی بہت اچھی ہیں، اس لیے کہا کہ بہت اچھی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ قرآن پاک نے کئی باتوں کے لیے دو دو پہلو رکھے، دو آپشن دیے، یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو، مثلا سفر کے اندر روزہ رکھ بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن ہمت کر کے رکھ لو تو بڑی بات ہے، تو یہ اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں کہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ کو اور دودھ پلانے والی کو اجازت ہے کہ روزے کا فدیہ دے دے، لیکن ہمت کر کے اس نے روزہ ہی رکھ لیا، یہ کمال ہے، یہ ہے احسن۔ پھر وہ چلتے ہیں اس کی بہترین باتوں کے پیچھے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بس یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور کسی کو ہدایت والا مت مانو، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ ہیں عقل والے، وہ جو بڑے بڑے ایگزام کوالیفائی کر جائیں، بڑے بڑے مسابقاتی امتحانوں میں آگے نکل جائیں، وہ نہیں ہیں لب والے، وہ بے لب ہیں، یہ ہیں لب والے۔ مطلب اگر ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہے تو وہ تو کمال درجے کے عقل والے ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہے تو بدترین قسم کے بے وقوف ہیں۔ لیکن جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، بے شک کوئی ایگزام کوالیفائی نہیں کر سکا، اس کے باوجود اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہیں عقل والے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افمن، تو کیا وہ آدمی حق علیہ کلمۃ العذاب جس کے اوپر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، آگے وقف ہے، کیا مطلب، کیا اس کو اور اس کو برابر قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو یہ قانتاً رات کو تنہائیوں میں گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جس کے لیے عذاب کی بات پکی ہوگی، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو بچائیں گے جو جہنم میں جا چکے، حالانکہ ابھی گئے نہیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کو بھی نہیں سننا چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے، قسم کھا لی ابو جہل نے کہ میں مانوں گا ہی نہیں، یہ تو چلتا پھرتا جہنمی ہے، اس کو آپ کیا وہاں سے کھینچ کر لائیں گے، کون آئے گا آپ کی بات کے اوپر؟ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو بچے، جو ڈرے، جنہوں نے جو نافرمانی کرنے سے بچے، ربہم، اپنے رب کی، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، بالا خانے، غرف کا معنی اوپر کی منزل کا کمرہ، ان کے لیے اوپر کی منزل کے کمرے ہیں۔ اب یہ اس دور کی بات ہے کہ جہاں 110 اور 120 منزلہ بلڈنگیں نہیں تھیں، اس میں خالی اتنا کہا گیا اوپر کے کمرے، مگر اوپر کے کیسے ہیں؟ من فوقہا غرف، ان کے اوپر بھی کمرے ہیں، ان کے اوپر بھی کمرے، ان کے اوپر بھی کمرے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وقت اندازہ لگتا ہے کہ 6666 منزلیں ہیں، اللہ اکبر، ان کے لیے یہ بالا خانے ہیں، مبنیت، ان کے اوپر دوسرے بالا خانہ بنے ہوئے ہیں، اور کمال کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، تو کیا 6000 منزل کے اوپر جو رہتا ہے تو وہ پانی لینے کے لیے نیچے آئے گا؟ فرمایا یہ دنیا کا نظام ہے، آخرت میں جو جس منزل میں ہے اسی کے نیچے سے نہر چل رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور سورہ دار میں آپ پڑھیں گے نہیں، ان کے ہاتھ میں پرورت، وہ حدیث میں سورہ دار میں تو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی دے گا، سونے کی چھڑی، اور آج کی زبان میں کہیے ریموٹ کنٹرول، اس کے ذریعے سے وہ نہر کو کہیں گے ادھر چل، جدھر وہ آرڈر دیں گے ادھر وہ نہر چلے گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ لیڈر تم سے وعدہ کرتے ہیں اور تم لٹ جاتے ہو، یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کرو، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، تم اس کے وعدے پر بھروسہ کرو اور ان بالا خانوں کی طرف میں لگ جاؤ، پھر دیکھو تم کو کس طرح ملتے ہیں۔ اور بس ایک آیت رہی کو پورا ہونے میں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، جنت کی نہروں کا تذکرہ ہوا، جنت کے ابھی چشموں کا تذکرہ ہوا، اور کئی کئی منزلوں کے اوپر میں نے کہا کہ وہاں بھی نہریں بہہ رہی ہیں، تو ایک توجہ دلائی کہ یہ دنیا کی نہر بھی دیکھتے ہو کیسے ملتی ہے، یہ اس کے پانی کا سسٹم، اس کے پانی کے نظام پر کبھی تم نے غور کیا؟ اس کی خدائی کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن نہیں غور کرتا انسان، یہاں تک کہ جو طبقات الارض کے ماہر ہیں، مزارع مانی کے بہت ماہر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ تو مہارت حاصل کرتے ہیں، ایسی چٹانیں ہیں، ایسی قدرتی پائپ لائنیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، مگر کس نے بنائی ہیں اس طرف ان کا دھیان کبھی جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علم
ترى اے قرآن پڑھنے والے کیا تو نے غور نہیں کیا ان اللہ انزل من السماء ماء وہ اللہ ہے جس نے اوپر سے پانی کو اتارا آسمان سے اور آسمان سے مراد اوپر سے کیونکہ خود سورہ نور میں آ چکا ہے بادلوں سے وہاں نام لیا بادلوں سے اور بادل بھی کیسے من جبال ایسے جیسے کہ پہاڑ نظر آتے ہیں ان سے پانی کو برساتا ہے یہ بادلوں سے پانی اتارا وہ بادل کتنے ٹن پانی کو لے کر کے چلتے رہتے ہیں فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ پھر اللہ نے گھسا دیا اس پانی کو ینابیع چشموں کی شکل میں فی الارض زمین میں کیا ہوتا ہے سمندر سے بخارات اٹھے اور بادلوں کی شکل میں بہت بڑا پانی جمع ہوا اور بارش کی شکل میں نیچے برسا برف کی شکل میں نیچے برسا اور پھر اللہ نے اس کو زمین کے اندر گھسا دیا سمندر میں تھا تو کڑوا اوپر پہنچا تو تھوڑا سا میٹھا ہوا نیچے گرا تو تھوڑا کڑواہٹ اس میں باقی رہتی ہے اور زمین کی تہ میں جا کر جب واپس نکلتا ہے تو ماء معین فلٹر ہو کر کے میٹھا پانی نکلتا ہے ہم اس کو چشموں کی شکل میں گھسا دیتے ہیں اللہ اکبر پھر کیا ہوتا ہے ثم یخرج به زرعا یقینی کسی پانی کے ذریعے سے ہم ان کی کھیتی نکالتے ہیں مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور سورہ حجر میں 14ویں پارے میں گزر گیا کہ تمہارے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ یہ اتنا پانی 1 سال کے لیے لے لو 2 سال کے لیے 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے اور اس کو سٹاک کر کے رکھو کون سٹاک کرتا اگر سٹاک کر دیتے سمندر کا تو کڑوا پانی ہو رہتا ہے اگر میٹھے پانی کو سٹاک کر کے جمع کر کے رکھتے تو کیا بنتا وہ بٹھنڈی کا تالاب بنتا بدبو آتی اور پورے گاؤں کا جینا حرام ہو جاتا مگر کیا کریں ان بڈھوں کو جو کہتے ہیں اس میں سے خوشبو آتی اگر پانی سٹاک کر کے رکھا جاتا نہیں رکھ سکتا تھا آدمی اللہ یہ انتظام چلاتا ہے اوپر سے برساتا ہے زمین کے اندر چھپاتا ہے پھر چشموں سے نہروں سے نکالتا ہے ثم یخرج به زرعا پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی کو مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور کھیتی تیار ہوتی ہے ثم یہیج پھر وہ کھیتی سوکھتی ہے وہ پک جاتی ہے فتراه مصفرا پھر تو اس کھیتی کو دیکھتا ہے وہ پیلا پڑ چکی ہے ثم یجعله حطاما پھر پروردگار اس کھیتی کو چورا چورا کر دیتا ہے پھر کیا کرتے ہیں مشین میں اس کے دانے نکلتے ہیں اس کے بیچارے کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے اور پھر دانوں کو چکی میں ڈال کے پیسا جاتا ہے اس کی روٹی بن جاتی ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا یہی حال انسان کا بھی ہے انسان بھی تو اسی طرح بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہڈیاں چور چور ان فی ذالک بے شک اس تمام بات میں اس پانی کے نظام میں لذکرا ضرور بضرور نصیحت ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے تو طبقات الارض کے ماہر تو بن جاتے ہیں لیکن اللہ کی معرفت ان کو ذرا بھی نصیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہم کو بچائے اب آپ نے دیکھا کیسا مضمون ہے سورہ زمر کا ایسا لگ رہا ہے براہ راست اللہ بندوں سے باتیں کر رہا ہے تو نے کیا کیا یہ کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے اور شرک کو کس طرح کھول کر اللہ نے سمجھایا مجھے اور آپ کو سب کو اللہ اپنی سچی توحید نصیب فرمائے صدق اللہ مولانا العظیم بھائی ساتھی تاریخ کا انتظام کرتے ہیں پار کر کے جائیں